اس وادی کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اپنی چاروں جانب بلند بالا پہاڑی چوٹیاں نظر آئیں اور انہی چوٹیوں کے جرمٹ میں ہماری نظر ایک خوبصورت سفید پہاڑی پر پڑی جو پہلو بدل بدل کر اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ یہ اسی کے حسن کا سحر تھا کہ راستے کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بے ساز و سماں ہم اس حسن کی دیوی کی طرف پیدل چل پڑے۔ حسن کی اس ملکہ نے اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور ہم اس کی دلکشی اور رعنائی سے کافی دیر تک لطف اندوز ہوتے رہے۔ بلندی میں آسمان کو چھوتی یہ چوٹی پاکستان اور دنیا بھر میں راکا پوشی کے نام سے مشہور ہے۔ کا خوبصورت نظارہ بھی ہے۔ دیوقامت پہاڑوں کے سینوں میں شگاف ڈال کر بنائی جانے والی یہ شاہراہ صرف ایک طویل سڑک ہی نہیں بلکہ صدیوں پرانی تہذیب اور ثقافت کی علمبردار بھی ہے۔ یہ شاہراہ مغربی دنیا میں سلک روڈ کے نام سے پہچانے جانے والے اسی قدیم راستے پر تعمیر کی گئی ہے جو چین سے آنے والے تاجر اختیار کیا کرتے تھے۔ یوں تو شاہراہ قراقرم کا ہر نظارہ ایک دل فریب منظر پیش کرتا ہے، لیکن ہنزا نگر میں اس شاہراہ کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ شاہراہ کی دونوں جانب سرسبز لہلوے فیصد سے زائد آبادی پڑھی لکھی ہے اور یہ لوگ نہایت خوبصورت، مہذب، امن پسند اور مہمان نواز ہیں۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ ہم خوبانی پلاسٹک میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا، خوبانی پلاسٹک میں ڈال رہے ہو، تو یہ خوبانی کہاں سے آئی ہے؟ درخت۔ کون سے درخت؟ یہ والا درخت۔ تو ادھر بہت زیادہ درخت ہیں خوبانی کے۔ اچھا، تو آپ اسکول نہیں جاتی ہو؟ ہماری چھٹیاں ہو گئی۔ تو یہاں کون سی زبان بولتے ہو آپ؟ کیا؟ بروشستی۔ بروشسکی۔ ٹھیک۔ گلگت بالتستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں 5 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جی۔ گلگت سٹی میں شنا بولی جاتی ہے۔ اچھا۔ ہنزا میں جو ہے نا بروشس کی بولی جاتی ہے، علی آباد میں بولی جاتی ہے، کریم آباد میں بولی جاتی ہے، التت میں بولی جاتی ہے، اس کو ہم بروشسی کہتے ہیں۔ اس گاؤں کے بعد آگے جو پل آئے گا، بڑا پل، اس سے آگے وخی بولی جاتی ہے۔ وخی۔ اچھا۔ تاجکستان سے جو آئے تھے وہ تاجک بولتے ہیں۔ جی۔ تاجکستان سے آ کے ادھر سیٹل ہوئے تھے، اس کو بولتے ہیں تاجک۔ ان کا زبان کا نام ہے وخی۔ ٹھیک ہے، وخی بولی جاتی ہے، آگے کھنجر اب ٹوک تک۔ ہنزا میں خوبانی، چیری، اخروٹ اور سیب کے درخت بکثرت نظر آتے ہیں۔ یہاں مختلف اقسام کی خوبانیاں پائی جاتی ہیں جو اپنے بہترین ذائقے اور عمدہ خوشبو کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وادی ہنزا کو خوبانی کا دیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سب لوکل چیزیں۔ اچھا، لوکل چیزیں سب میوہ والا۔ اچھا، یہ جتنی چیزیں لوکل ہیں؟ سارا لوکل ہے، خوبانی، آلو، اچھا، اخروٹ، بادام، اچھا، ناشپاتی بھی ہوتا ہے۔ اس وادی حیرت کے حسن کی جھلک صرف بہار کے موسم میں ہی نہیں بلکہ موسم خزاں میں لال، پیلے، سبز اور سنہری رنگوں کی برسات کی شکل میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ وادی صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ اپنی صاف ستھری آب و ہوا کی وجہ سے انتہائی صحت افزا بھی ہے۔
اس پل کا عبور کرتے ہوئے اپنا توازن برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ہزاروں سیاح ہر مہینے اس پل کا رخ کرتے ہیں۔ You're not scared? Yes, I'm scared. Oh, you are scared, okay. پل کے نیچے تیزی سے بہتے دریا کی چیختی چلاتی موجیں اس دل فریب نظارے کو ہیبت ناک اور بھیانک بنا دیتی ہیں اور دیکھنے والے کے دل میں وحشت کا سماں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس سرزمین کی نگری نگری دل فریب نظاروں سے مزین ہے۔ ان خوبصورت نظاروں میں پھسو کونز اپنی منفرد حد و حال کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ کونز دور سے ہی اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگتی ہیں۔ جو آپ ان کے قریب بڑھتے جاتے ہیں، ان کی انفرادیت اور دلکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ خنجراب پاس جاتے ہوئے دلکش اور دل فریب نظارے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو رکنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسے اس پرانی طرز پر بنے ہوئے لکڑی کے پل نے ہمارے قدم روک لیے۔ بلند قامت چوٹیوں کے دامن میں بنایا گیا یہ پل ایک ناقابل یقین اور ناقابل فراموش منظر پیش کرتا ہے۔ ہنزا سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سوس نامی ایک قصبہ آتا ہے جو شاہراہ کراکرم پر پاکستان کا آخری قصبہ ہے۔ اس جگہ پر آتے ہی ایسے لگتا ہے کہ آپ ٹرکوں کی کسی وسیع و عریض بستی میں آگے ہوں۔ یہاں ایک ڈرائی پورٹ بھی ہے جہاں چین سے آنے اور چین کو جانے والے سامان تجارت کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ سو سے شاہراہ کراکرم کی بل کھاتی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ہم خنجراب نیشنل پارک میں داخل ہو گئے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع یہ پارک بہت سی نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ سو سے آگے شاہراہ کراکرم دشوار پہاڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اور درہ خنجراب تک 80 کلومیٹر کی تقریباً چڑھائی ہے۔ دیوقامت پہاڑوں کے دامن میں شاہراہ کراکرم پر چلتے ہوئے ہم بلاخر خنجراب پاس پہنچ گئے۔ درہ خنجراب کے ارد گرد کچھ پہاڑ تازہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہاں سیاحوں کا ایک ہجوم تھا جو مختلف زاویوں سے فوٹو کھنچوانے میں مصروف تھے۔ ہم نے بھی چینی بارک کے محراب کے ساتھ درجن بار تصاویر بنوائی اور ارد گرد کے منظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ پھر ہماری ملاقات ہوئی ان صاحب سے۔ تو یہ جو جانور ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام سر یاک ہے، اردو میں ان کو خوشگائے کہتے ہیں۔ خوشگائے۔ خوشگائے ان کے یہ جو ہے ادھر ٹھنڈے علاقے میں پائے جاتے ہیں، خنجراب پاس۔ یہ برف میں خوش رہتے ہیں سرد علاقے میں، اور گرمی میں یہ مر جاتے ہیں، گرمی میں برداشت نہیں کرتے۔ کچھ دیر ہی بعد سخت ترین قسم کے سر درد نے ہمیں آن پکڑا اور ہم نے فوراً خنجراب پاس سے راہ فرار اختیار کی۔ ہم خنجراب پاس سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، وہاں تقریباً ہم نے اسٹے کیا اراؤنڈ 40-45 منٹس، تو اس میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو گئی۔ سر یہاں پہ آکسیجن بہت کم ہے نا سر یہاں پہ، اچھا اور جب جس وقت بھی آپ یہاں آئیں گے تو تقریباً سکا خوبانی جو ہے نا وہ ٹھیک رہتا ہے، اچھا تقریباً اس کے لیے ہائٹ کے لیے، ٹھیک، اور زیادہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً نیچے ڈون پہ جانا چاہیے۔ اوکے اور ٹھیک۔ یہ خنجراب پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 16,002 فٹ بلندی پہ ہے۔ سکی خوبانی تو ہمارے پاس دستیاب نہ تھی، لیکن ہم نے ایک اور مجرب دیسی نسخے کا بندوبست کر رکھا تھا، اور یہ ہے وہ مجرب دیسی نسخہ۔
हमारा देसी नुस्खा इतना मुअस्सर साबित हुआ कि 5 मिनट के अंदर सारी बीमारियां इसने बाहर निकाल फेंकी और हम दोबारा से तरोताज़ा होकर शहराए रेशम के दिल फरेब हुस्न में गोते ज़ना हो गए। जिंदगी के हसीन सफरों में एक यादगार सफर गिलगित बाल्टिस्तान की दिल फरेब वादियों का सफर है। हुस्न और रंगों से लबरेज गिलगित बाल्टिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन हित्तों में से एक है। यह हित्ता अपनी खूबसूरती और तारीखी पस मंजर की वजह से सियाहत में एक खास मुकाम रखता है। इस जन्नत अर्जी में बहती नदियां, ऊंचे पहाड़, बर्फानी चोटियां, पथरीले बंजर पहाड़ी सिलसिले और ग्लेशियर समेत हर तरह के जुग्राफियाई नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस खिते की खूबसूरत वादियों में हुंजा नगर और नलतर की वादियां अपनी दिलकशी की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं।